اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت فانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ میرے پیارے ہم سفر ساتھیوں، بزرگوں، بہنوں، یہ بھائی کتابیں دے رہے ہیں، کوئی قیمت نہیں ہے اس کی، کوئی گولیاں ٹافیاں نہیں بیچنی ہے میرے بھائیوں۔ یاد دہانی کے طور پر یہ باتیں ہیں، ہم خود اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بات کو بیان کرنا، تبلیغ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے اس بات کو بیان کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم، یعنی زمانہ چاہے وہ گزرا ہوا زمانہ ہو، موجودہ زمانہ ہو، آئندہ آنے والا زمانہ ہو، یہ اس بات کی گواہ ہے کہ انسانیت گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار قسم کی باتیں آئی ہیں، وہ اس خسارے سے بچیں گے، نقصان سے بچیں گے، ورنہ ساری انسانیت ماری گئی۔ ایمان خالص پہلی بات، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے جو اللہ، پہلی بات یہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ یہ چند منٹوں کی بات، میں 5 منٹ کے بعد بات کو ختم کر دوں گا، کوئی آپ سے لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ پہلی بات الا الذین آمنوا، ایمان خالص، وتواصوا وعملوا الصالحات، پھر نیک اعمال، جو بھی آپ سمجھتے ہیں آپ نیک کے اعمال ہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے، کوئی تشریح کی ضرورت کو نہیں۔ تیسری بات وتواصوا بالحق، حق بات کی تبلیغ، یہ صرف تبلیغ نہیں ہے، حق بات کی تبلیغ، غور کرو۔ لوگوں کے اوپر جنون چڑھا ہوتا تبلیغ کا، نہیں بھائی، تبلیغ حق بات کی تبلیغ کرو، سچ بات کی تبلیغ کرو، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرو۔ انبیاء یہ کرنے آئے تھے، اب کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ 1500 سال گزر چکے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی مشن، یہی بات پوری زندگی کرتے رہے، صحابہ اکرام کرتے رہے، اس کے بعد اسی بات کے اوپر انہوں نے اپنی جانیں دے دی، کامیاب ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ میرے بھائیو، اب ہماری باری ہے۔ اگر ہم ایمان خالص کریں گے، عمل صالح کریں گے، حق بات کی تبلیغ کریں گے، اس راستے میں آئی پریشانیوں پر صبر کریں گے، کچھ نہیں ہم کر سکتے۔ کتنے لوگ آپ کی مخالفت بھی کریں گے، انبیاء کی سب سے زیادہ مخالفت ہوئی ہے، اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو درجہ ہے بہت بڑا، وہ اسی وجہ سے ہے، اور کی وجہ نہیں ہے۔ انہوں نے کیونکہ اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، سب سے زیادہ انہوں نے اللہ کے راستے میں زور لگایا ہے۔ دیکھو 13 سال مکہ کے اندر، 10 سال پھر مدینے میں، 23 سال کے اندر دنیا کا نقشہ بدلی ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں اللہ کی کتاب کے حوالے سے، اگر آج آپ بھی اسی بات کو لے کر اٹھیں، اگر 23 سالوں کے اندر یا اس سے بھی پہلے دنیا کا نقشہ تبدیل نہ ہو جائے، کہنا بھائی نے جھوٹ بولا تھا، لیکن بات وہ کہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے کس نقطے سے دعوت اٹھائی تھی؟ سیاسی مسائل تھے، غربت تھی، غلامی کا معاملہ تھا، سارے مسائل موجود تھے جو آج جن مسائل کا ہم رونا روتے ہیں، ان میں سے کسی ایک بات کو بھی نبی علیہ السلام نے نہیں اٹھایا تو الہکم الہ واحد کی دعوت کو اٹھایا، کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، یاد رکھنا اس کو، اپنے خالق اور مالک کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اللہ کو چھوڑ کر جتنے کو تم پوجتے پکارتے آ رہے ہو، تمہارے باپ دادا، وَتَخْلَعُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِي، اور چھوڑ دو، کنارہ کش ہو جاؤ جن کے ساتھ تمہارے آباء و اجداد جن کی بندگی اللہ کے علاوہ کرتے رہے تھے۔ یہ جہالت ہے، گمراہی ہے۔ تو میرے بھائیو، آج پھر وہ دور پلٹ آیا ہے، اسی دعوت کی ضرورت ہے۔ آج مانتے تو ہیں کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کتنے ہیں جن کو داتا بنایا ہوا ہے، جو دستگیر بنے ہوئے ہیں، جو مشکل کشا بنے ہوئے ہیں، حاجت روا بنا دیا گیا۔ ان قبر والوں کو خاص کر ہندو اپنے بتوں کے سامنے جھکتا ہے اور کہتا ہے مہاراج بابا مہاراج ہے، اور ہمارے مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے قبروں اور مزاروں کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے بندوں ان درگاہوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ خالص بت پرستی ہے، خالص بت پرستی ہے۔ ہندو آج اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے کیسے مورتی پوجا نہیں کرتے ہو، تم لٹا کے پوجتے ہو، ہم کھڑا کر کے پوجتے ہیں۔ فرق یہ ہے، ہمارا کچھ نظر تو آتا ہے، تمہارا نظر بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ کے بندو، کیا یہ لا الہ الا اللہ سے آپ نے سمجھا ہے؟ اللہ کے علاوہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اسی نقطے کے اوپر لیا گیا تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ نے
آپ کو آزادی دی، آزادی ملی ہے، بڑی نعمت ہے، پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، یہاں تو لیا ہی اس لیے گیا تھا، لیکن لگتا ایسا ہے کہ جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں آتا تھا، ورنہ پاکستان لینے کے بعد پاکستان کو پاک کرنا چاہیے تھا شرک سے، کوئی یہاں ایسی چیز نہ ہوتی جس کو پوجا جائے اللہ کے علاوہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہونی چاہیے تھی، رسول کا مطلب ماننا، ان کی پیروی کرو، اگر پیروی کیے بغیر رسول کا ماننا ہوتا تو ابو جہل ماننے کے لیے تیار تھا، سارے ماننے کے لیے تیار تھے، ان کو پتا تھا ان کو رسول ماننے کے بعد اب ان کی پیروی کرنا پڑے گی، یہ معاملہ نہیں ہے، اگر ان کو کہہ دیا جاتا ٹھیک ہے رسول مان لو، اپنی چلائے چلو جس طرح مرضی ہے، کون نہ مانتا میرے بھائیوں، سب سے زیادہ سچے صادق اور امین لقب پڑھ چکے تھے، سارے بڑے بڑے سرداروں نے مل کر فیصلہ کیا تھا ہم آپ کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو بے تحاشا دولت دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو بہترین رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں، اس بات کو چھوڑ دو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، ایک پر سورج رکھ دو، میں اس بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، آج بھی ہم ان کی امتی ہیں، ہمیں یہی اعلان کرنا چاہیے کہ اگر ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، ہم اس دعوت سے باز آنے والے نہیں ہیں، ہم صاف آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کے علاوہ دوسری یہ چیزیں جہاں ماتھے ٹیکتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، عرس اور میلے کرتے ہو، یہ اس لائق نہیں ہے، یاد رکھو یہ شرک ہے، اور یہ بات قرآن کے پہلے صفحے پر لکھی ہوئی ہے، پہلے صفحے پر میرے بھائیوں جو اپنے گھروں میں قرآن رکھا ہو اس کو جا کر کھولو، اور اگر آپ کو یہ بات نہ ملی کہنا بھائی نے جھوٹ بولا تھا، اللہ کی تعریفیں کرتے ہو، ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہو یہ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریف اللہ رب العالمین کی، الرحمن الرحیم، وہ ہے بار بار رحم کرنے والا، وہ ہے رحمت کرنے والا، رحیم ہے بار بار رحمت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار محبت کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، جس دن فیصلہ ہوگا ہار جیت کا، جنت اور جہنم کا، اس کا حاکم ہے، یہ کوئی معمولی ہستی کی باتیں نہیں میں کر رہا ہوں، میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی جان ہے، جس نے اس بس کو تھاما ہوا ہے، جو ہواؤں کو چلاتا ہے، زمین جس نے بنائی ہے، آسمان جس نے بلند کیا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو اپنا معبود مان لو، اس کو اپنا داتا مان لو، دستگیر مان لو، مشکل کشا مان لو، حاجت روا مان لو، اور اقرار کرتے ہو چاہے غور نہ کرتے ہوں، اللہ کو کہتے ہو نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے، اے اللہ تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے، تجھ، جب آپ کہتے ہو ایاک تو دماغ میں کیا ہوتا ہے، کس کو پکار رہے ہو؟ اللہ کو میرے بھائیوں، اسی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ نمازی کہتا ہے یا علی مدد، اسی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، اللہ کے بندو یہ قرآن کا انکار ہے، یہ کلمے کا انکار ہے، یہ نماز کا انکار ہے، اپنی جو کچھ کرتے ہو اس کے اوپر لا چلا دیتے ہو، یہ بات ہے بڑے دکھے ہوئے دل کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اور یہ حقیقت ہے اللہ کے بندوں، میں کوئی مولوی اور پیر نہیں ہوں، ورنہ یہ بات آپ کو کبھی نہ بتاتا، میں آپ کا بھائی ہوں، ہمدردی کے ساتھ، اس ہمدردی نے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہے مجھے مجبور کیا ہے کہ آپ کے سامنے وہ بات رکھوں، للہ اندھیرے میں غافل ہو کے نہ مارے جانا، کیونکہ کسی ٹائم موت آ سکتی، ابھی بھی ہم موت کے منہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی لمحے ایک ذرا سی بات ہوگی تو منہ سے نکلے گی، فارغ ہو کے چلے جاؤ گے اللہ کے پاس، کتنے ہیں آپ سنتے ہیں خبروں میں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، فلاں جگہ بس الٹ گئی، اتنے مارے گئے، یہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی، لیکن اگر آخری سانس آئے اور ایمان خالص نہ ہو، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے رہے ہو، یاد رکھنا پہلی بات فرشتہ آ کے یہی کہتا ہے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، بتاؤ وہ کدھر گئے جن کو اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے، اس وقت مرنے والا جان جاتا ہے میں مارا گیا، پاس بیٹھے ہوئے کو معلوم نہیں ہوگا، اور وہاں سے مار پڑے گی، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی ہے گردوں سے مارا جائے گا، اور پھر قیامت قائم ہونے کے بعد پھر ہمیشہ کی جہنم کے اندر دھکیل دیے جاؤ گے، للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، فرقہ بندیوں سے نکلو، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا، سہروردی بنا دیے گئے، نقش بندی اور چکرالوی بنا دیے گئے، بتاؤ مسلم کہاں ہیں، مسلمان کہاں ہیں؟ اللہ کے بندو، یہ اپنی دنیا کی خاطر آپ کی آخرت اور دنیا دونوں برباد کر رہے ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، اور دین آج کاروبار کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، للہ خود دین کو سیکھو، آسان ہے، الحمدللہ سے لے کر والناس تک آپ کو اگر یہی مسئلہ نہ ملے کہ وہ اللہ ہے جس کو چاہے
نواز دے، جس کو چاہے بادشاہ بنائے، جس کو چاہے غریب کر دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے. یہ سورہ شورا کی آخری رکوع میں آیتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں ملی جلی اولاد دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں کچھ نہیں دیتا ہوں. اللہ کے بندوں کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ اور پھر ہمارے بھائی کلمہ پڑھنے والے یہ آوازیں لگاتے ہیں اور لاؤڈ اسپیکروں سے آوازیں سنی گئی اس طرح کی کہ ماما نو دینا ہے بچڑے پیرا، بھیڑا نو دینا ہے ویر والا. یہ پیر صاحب دیتے ہیں. اللہ کے بندوں یہی شرک ہے، یہی کفر ہے، اللہ کی کتاب کا انکار ہے. للہ توبہ کرو، معافی مانگو. آپ نے بات کو غور سے سنا ہے، میں شکر گزار ہوں آپ کا اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ایمان کے اوپر قائم رکھے جو ایمان تمام انبیاء نے بیان کیا، اور خاص کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایمان عقیدے کی خاطر انہوں نے مارے کھائی ہیں اور دیش سے نکالا دیا گیا، مکے سے نکال دیے گئے. کیا جرم تھا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ دعوت جو اسلام کی دعوت ہے، ایمان کی دعوت ہے، یہ آپ اپنے محلے میں جا کر دینا. اگر آپ کو محلے سے نہ نکال دیا گیا وہی کچھ آپ کے سامنے آئے گا، سب کچھ آئے گا. ابو جہل بھی آپ کو نظر آئے گا، اتبا اور شیبہ بھی نظر آئیں گے، چچا ابو لہب بھی نظر آئے گا آپ کو. لیکن دعوت تو وہ والی دو. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے، مجھے بھی ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے آخری سانس تک. ایمان کے ساتھ جب اس دنیا میں قدم رکھو گے اللہ کے بندو، یہ ایک موڑ ہے، اس کے آگے منزل ہے. وہ بادشاہی آپ کو ملے گی اللہ تعالیٰ نے جنتوں کی شکل میں تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. جو آخری جنتی ہوگا، یقین کیجئے، مختصر بات میں کروں، آخری جنتی جس نے ایک نیکی بھی نہیں کی ہوگی لیکن صرف اس ایمان کی بات کو مان لیا ہوگا، اس کی جو جنت ہوگی اس پوری زمین سے 50 گنا بڑی ہوگی، پوری زمین سے 50 گنا بڑی. باقی جنہوں نے نیک اعمال کیا ان کا تو کہنا ہی کیا. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.